اب یہ جو غدیر کا دن بتایا جاتا ہے وہ 18 ذی الحج ہے. ہم چہرے خوشی کا دن ہے اور ہم سب حضرت علی کو مولا مانتے ہیں, امیر المومنین مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں ہے. اس دن خوشی کا اظہار کریں یا بیک وقت 18 ذی الحج کو جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے؟ اب اس کا افسوس کریں, سوگ کریں یا خوشی کریں, ایک آدھ بات نہیں کیا کریں؟ یہ جو اعلان غدیر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا, آپ کی وسیع ہونے کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے نبوت کے علوم کو پہنچانے کی ذمہ داری وہ علی کے اوپر. بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا ان کو, ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے, مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ. نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے روحانی خلیفہ بھی ہیں اور حکومت کے معاملات کے خلیفہ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ بھی جو ہے نا منافقت ہے کہ صدیق اکبر خلافت کے تو خلیفہ ہیں, روحانیت کے نہیں ہیں, باطنی نہیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر باطنی خلیفہ دینا چاہتا ہوں. اب چونکہ ذی الحج کی تاریخیں چل رہی ہیں, ایک واقعہ اسلام میں بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے جسے ہم غدیر کہتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول حضرت علی کا ہاتھ پکڑے کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس واقعے سے جناب سیدہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا بارہا تاریخ میں اس واقعے کو دہرایا گیا؟ اس کی نسبت ذرا میں جاننا چاہتا ہوں. اس کا تعلق تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو غدیر کا واقعہ ہے یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے پوری انسانیت کے اوپر, تمام مومنین کے اوپر, تمام صحابہ کے اوپر, کہ سب صحابہ کے اوپر علی ولی ہے, ان کا مولا علی ہے. اور اسی بات کو امام علی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے گواہ بناتے تھے. جب جنگ جمل کے اندر امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضرت طلحہ جو مخالف تھے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, ان کو بلایا اور پوچھا کہ طلحہ بتاؤ میرے خلاف کیوں نکلے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ یہ وجہ ہے, ہم اس لیے سامنے آئے. تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر کے موقع پر اور فلاں فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والا وعاد من عاد. مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے باب فضائل امام علی کے اندر. تو حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد ہے یہ بات آپ کے لیے کہی تھی. پھر فرمایا کہ پھر کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ تو پھر حضرت طلحہ واپس چلے گئے اور اپنے گروہ میں بیٹھ گئے. مروان نے دیکھا اور تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا, طلحہ کو شہید کر دیا. تو یہ دیکھیں حضرت امام علی علیہ السلام اس مولا کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری انسانیت کے اوپر مولا ہوں, صحابہ کا مولا ہوں, اور مجھ سے جنگ نہیں کی جا سکتی. صحیح, یہ اس کا معنی ہے. اللہ کے رسول نے بھی کہا جو اس سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. ترمذی کی روایت ہے انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالبتم. تو امام علی علیہ السلام یہ جو اعلان غدیر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا, آپ کی وسیع ہونے کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے نبوت کے علوم کو پہنچانے کی ذمہ داری وہ علی کے اوپر ہے. انت تبین لامتی ما اختلف فیہ من بعدی, علی تم میری امت کے لیے وہ بیان کرو گے جس کا میرے بعد یہ میری امت اختلاف کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ بالکل اکیلا تنہا بے یار و مددگار, بلکہ اپنے بعد اس امت کے لیے رعایت کرنے والا, ان کے حقوق کو دیکھنے والا, ان کو بیان کرنے والا علی بن ابی طالب. یہ جو غدیر کا دن بتایا جاتا ہے وہ 18 ذی الحج ہے. ہم چہرے خوشی کا دن ہے اور ہم سب حضرت علی کو مولا مانتے ہیں, امیر المومنین مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں ہے. اس دن خوشی کا اظہار کریں یا بیک وقت 18 ذی الحج کو جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. اب اس کا افسوس کریں, سوگ کریں یا خوشی کریں, ایک آدھ بات نہیں کیا کریں؟ میں یہ کہوں گا 3 دن سے زیادہ سوگ منع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی یہ ایک فضیلت ہے, اس کا پس منظر میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا, اور اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا یہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی کوئی خوشی کا موقع ہے, یا یہ سرکار نے کئی دفعہ فرمایا کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے, اللہ اس سے پیار کرتا ہے, پھر وہ دن بھی ہمیں منانا چاہیے. وہ حجۃ الوداع نہیں تھا نا, وہ آخری سرمن نہیں, حجۃ الوداع کی بات کریں گے نا اویس بھائی, پھر یہ خطبہ حج کے اندر چیز شامل ہونی چاہیے تھی. اللہ کا نبی اپنا جان نشین بنا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی چیز ہے, یہ وہ معنی نہیں ہے جو مفتی صاحب یا دیگر لوگ لیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے, یعنی جس طرح میں مومن کے نزدیک محبوب ہوں اس طرح علی بھی محبوب ہونا چاہیے. یعنی علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے اس طرح محبت ہونی چاہیے. یہاں معاذ اللہ کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضور نے اپنے بعد بنایا ہو, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور نہ کوئی یہ سمجھے اگر ایسی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روک سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام 21 سال کے جوان کو اگر مکہ کے گورنر بنا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام اسامہ بن زید کو لشکر کا لیڈر بنا کے بھیج رہے ہیں اور صحابہ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ رہے ہیں, تو اس نبی پاک کو کون روک سکتا تھا کہ وہ اپنے بعد اپنا جان نشین اور پہلا خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو بنائے؟ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے کرنا تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ ایسی بات مت کریں.
اگر میرے آقا علیہ السلام مولا کو نہیں مان رہے تو اگر نبی فرما دیتے کہ میں خلیفہ، آپ نے اس میں بھی یہ اختلاف کرنا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خلیفہ بمانا ہے یہ حکومت کے معاملات نہیں، اس میں خلیفہ بمانا یہ ہے. نہیں، میرا عقیدہ تو ویسے بھائی یہ خلیفہ کے 50 مانے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے روحانی خلیفہ بھی ہیں اور حکومت کے معاملات کے خلیفہ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے یہ بھی جو ہے نا منافقت ہے کہ صدیق اکبر خلافت کے تو خلیفہ ہیں، روحانیت کے نہیں ہیں، باطنی نہیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر باطنی خلیفہ ہیں، یہ موقف بھی ہے، پایا جاتا ہے باطنی خلیفہ ہیں. اور جو 3 دن آپ نے غار ثور میں گزارے ہیں، میں نے وہ سوال جو آپ کا لیا، میں خود سے کنکلوژن میں اس کا آنسر مفتی صاحب اگر اس میں میری تصحیح فرما دیں کہ سوگ منائیں یا محبت کا اظہار کریں. بہرحال اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ایونٹ نہیں ہے، چھوٹا ایونٹ ہے، مگر کیا محبت یا سوگ؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سوگ 3 دن کا دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو میرے خیال میں اہل بیت پر جو ظلم اور ستم ہوئے نا، اس کے بعد اس سے پہلے ایک داستان عمر بن خطاب کی بھی ہے اور اس کے بعد ایک عثمان ابن عفان کی بھی داستان ہے. امت کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا، اگر میرا پیارا عثمان مدینۃ المنورہ میں بے یار و مددگار اس طرح اس کا گلا نہ کاٹا جاتا تو شاید کربلا کا واقعہ بھی نہ رونما ہوتا. آپ وجہ فرما رہے ہیں، مگر میرے سوال کے جواب لیکن بات یہ مشکل آسان کرنے ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ اس دن سوگ منائے یا خوشی منائے. 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، بس تو خوشی منائے نا. خوشی جب آپ مانا لیں گے خلیفہ کے معنی میں تو پھر ہمارے نہیں لے رہے خلیفہ کے معنی میں، لیکن مولا تو مان رہے ہیں، اس کی خوشی منائے یا سوگ منائے؟ اس کی خوشی منا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں شکریہ. لیکن یہ جو عرف عام میں عید غدیر ہے اس کی خوشی اہل سنت میں نہیں ہے، جبکہ عید میلاد النبی ہے. اہل سنت کو ویسے ہی بس وہ جو اہل بیت کی محبت میں جو لوگ کر رہے ہیں نا، اہل سنت بولتے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہوتے. یہ ناسبیوں کے سارے اس صفوں میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو محبان اہل بیت کرتے ہیں نا تو یہ اہل سنت کہتے ہیں نہیں ہم اس میں نہیں آئیں گے. میں شکریہ، یہ ان کے اللہ نے دور رکھا ہے. بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا ان کو، ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ. نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے روحانی خلیفہ بھی ہیں اور حکومت کے معاملات کے خلیفہ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے یہ بھی جو ہے نا منافقت ہے کہ صدیق اکبر خلافت کے تو خلیفہ ہیں، روحانیت کے نہیں ہیں، باطنی نہیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر باطنی خلیفہ. درپیش رہا ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی بحث رہی اس پہ اور بڑا شگاف بھی ڈالا اس مسئلے نے. میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے، ایک صاحب اٹھے، بڑے خطیب تھے، عالم فاضل، اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں. انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ، میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، آپ سے خطا ہوئی ہے. اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے، فرقے سے ہٹ کے، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہے، پھر خطا کا تصور. جی، پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے گزارش کی کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے تاکہ دونوں راضی ہو جائیں. تو چونکہ آپ ہی اہل علم میں اور مفتی صاحب بھی، اس بارے میں یہ ہے کہ جب علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو ایسی تطبیق نکالنی چاہیے تاکہ دونوں کے مسئلے پر عمل ہو جائے. میری مراد یہ تھی، شاید آپ دوسری طرف چلیں گے. جی آپ نے صحیح کہا، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس شخصیت کا نام بھی لے لوں. جی وہ محترم جناب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں. جلالی صاحب نے جو موقف بیان کیا یا جس طرح کی تقریر کی، وہ اہل سنت کا اپنا ایک مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی خطا سے، گناہوں سے معصوم نہیں ہے. مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں. معصوم کا جو تعلق ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. یعنی محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا یہ دو الگ اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں امکان ہوتا ہے مگر کرتا نہیں، کرتا نہیں. اللہ اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے. اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو اسے خطا کرنے پر جو ہے وہ برانگیختہ کرے. اصل میں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی وہ ایک سمجھیں کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، درست نہیں تھی، اگرچہ موقف اہل سنت کا وہی ہے. دیکھیں اس کے اندر جب وہ آگے حد سے بڑھے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ سادات کو مروڑ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہ پنجابی زبان میں مروڑ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب اعتدال کی رائے یہ ہے کہ دونوں جانب سے اس معاملے کے اندر بے اعتدالیاں ہوئیں اور ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا، شاید وہ آپ کے بھی دوست ہوں اور بہت بڑے آدمی ہیں، اس کراچی شہر میں رہتے ہیں. ہم ایک مقام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے لوگ رافضی کہیں
تو جواباً آپ ان کو ناسبی کہنا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اگر یہ کلپ چلے گا تو ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. ان کا ایک بڑا نام ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ایک عظیم کتاب لکھی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ان کی محفل کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جب وہ ہمیں رافضی کہیں تو ہم کسی کو جواب میں ناسبی نہیں کہہ سکتے. جب ہم رفض اور نصب کا فتویٰ لگائیں گے تو یہ تحقیق اور دلائل کی بنیاد پر لگائیں گے. ہم اس میں شدت اختیار نہیں کریں گے. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا امکان ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. یعنی امکان کا ہونا اور چیز ہے، چونکہ اس میں نبی اور غیر نبی میں بھی فرق ہونا چاہیے. دو اصطلاحات آپ نے ذکر کی. اور دوسری بات یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے. لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا جسم اقدس، ان کے خون کا ہونا، اس میں کوئی اختلاف روایت نہیں. پیش کر سکتے ہیں. میں ان سے روایت لے لوں کہ بعد مکمل ہو. اگر روایت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جس میں جناب سیدہ سے اوپر کسی اور کو مقام اور درجہ دیا گیا. دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں، اس پہ دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. میں یہ اس کو کسی تفرقہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا. مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ اسی طرح اخذ کرے گا کہ جس طرح جلالی صاحب کو ناسبی بنا دیا اور ان کے مد مقابل کو رافض بنا دیا. میں اس کو کلیئر کر دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے. نہیں، مقام فضیلت میں دیکھیں خواتین کے اندر خود رسول خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تمام کی سردار ہیں سوائے ختیجہ کے اور سوائے مریم کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب کا موقف اپنے تئیں ٹھیک ہے، ان کی اپنا جو تحقیق ہے، لیکن ان کی بات کے اندر نقص تو یہاں ہی وارد ہو گیا. اہل سنت کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں اویس بھائی. اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں سب سے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کہاں؟ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد ہے جو بنی ہاشم کے ہیں، باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض کرنا نفاق ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا، ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل سنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے ہیں، جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں سعد بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے، اس کا بیان نہیں کریں گے. یہ لوگ یہ انصار صحابہ ہیں کہنا تو ناانصافی ہوگی جناب. قبلہ مفتی صاحب میری بات کو سمجھے ہو. یہ جو بات ہے نا تو کہ میں نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین، ایک منٹ یہ میرا نقطہ ترتیب ذرا بیان فرما دیں. خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ اور عشرہ مبشرہ کے بعد میں نے نقبائے اولیٰ اور نقبائے ثانیہ کا ذکر کیا ہے. اور مفتی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ نقبائے اولیٰ جو ہیں یہ 7 یا 10 افراد وہ ہیں جو مدینہ کے تھے اور انہوں نے آ کے حج کے ایام میں سرکار کی مکی زندگی میں اسلام قبول کیا. اور 70 افراد وہ تھے جو دوسرے سال آئے.
تو ہم آلریڈی مہاجرین صحابہ کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ جو مرد تھے اصحاب رسول، ان کی فضیلت کو مفسرین کرام نے بھی بیان کیا، محدثین کرام نے بھی بیان کیا، میں نہیں کر رہا، یہ شروع سے کیا ہوا آ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ خواتین کی بھی کیٹیگری مفسرین کرام نے بنائی ہو، سوائے اس کے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ بھی تو ہمیں بتایا جائے نا. اور پھر مفتی صاحب نے خود پڑھا ہے، مفسرین کو چھوڑیں، جب قرآن نے بیان کر دیا ایک سابق طبقہ ہے، ایک ان میں مہاجر اور ایک انصار طبقہ ہے، قرآن نے بیان کر دیا، آپ مفسرین کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے. جی بے شک. تو سابقون اولون ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو نبوت کے گھر میں؟ نہیں، سابقون الاولون کو ہم 40 سال کے بعد لیں گے، اعلان نبوت کے بعد، پہلے ہم ذکر نہیں کریں گے. چلیں تو یہ اصول ہے، یعنی کہ جب قرآن میں یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ سے جڑ گئے اسلام کے معاملے میں. سیدہ آپ کے ساتھ جڑی ہیں کہ نہیں جڑی؟ ہاں وہ تو شروع سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی انکار نہیں. 40 سے پہلے جڑی ہوئی ہیں. اگر اظہار حضور نے والا میں نے صرف 40 یہ میں بات کر رہا ہوں اویس ربانی صاحب، میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں، تو اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی نقص وارد ہوتا ہے. معاملہ ہوتا ہے حضرت مریم کو اور حضرت ختیجہ کو سرکار دو علیہ وسلم نے مستثنیٰ فرمایا ہے. تو اس میں دیکھیں نا، اگر نام لے کے مستثنیٰ نام لے کے، اگر اس میں اگر میرے مستدرک کے اندر روایت اہل سنت میں کوئی بات ہوتی تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہاں آپ افضل ہیں. جی روایت کیا پیش فرما رہے ہیں؟ روایت یہ ہے کہ مردوں میں سے انبیاء آئے، کاملین آئے، اور خواتین میں 4 آئیں، 4 کاملین ہیں. اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، مریم ہیں، اور آسیہ ہیں، اور اسی طرح ختیجہ اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. یہ 4 مستدرک کی روایت ہے. یہ 4 خواتین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا ہے کہ یہ عورتوں میں کاملین ہیں. باقی جو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں نا، انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی، اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہے. نہیں معصوم، دیکھیں قبلہ مفتی صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ لفظ معصوم اور محفوظ جو ہے یہ صرف ہماری اردو زبان کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور انہوں نے اچھے کے طریقے سے پڑھا ہے، جامع میں پڑھا ہے خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. یہ بات کا خاصہ اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. اہل سنت میں خطا اجتہادی انبیاء کی طرف بھی ہے. اللہ اکبر. ہاں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اجتہاداً ہیں ان کی غلطیاں. تو یہ خطا اہل سنت کا بریلویوں کا، دیوبندی اس کے قائل نہیں ہے. اچھا ہاں بریلوی اس کو مانتے ہیں. علامہ انبیاء سے بھی خطا ہو، انبیاء سے خطائیں ہوتی ہیں، بلکہ غلطیاں گنوائی ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں خطا اجتہادی کا ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور انبیاء کرام سے کون سی خطائیں اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سی خطا. یہ اہل سنت اس لیے یہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں. اس پہ کیا جواب؟ اس پہ جواب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں لفظ آیا فناسیہ، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے. خطا میں چاہے وہ اجتہادی ہو یا منکر ہو، اس میں اور نسیان میں فرق ہے. انبیاء علیہ السلام سے جو ہوا ہے وہ نسیان ہوا ہے، اس کو ہم خطا نہیں کہیں گے. اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ اپنے لکھنے کا خود ذمہ دار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت بریلوی اسکول آف تھاٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو خطا اجتہادی کہتے ہیں یا خطا ان سے ہو سکتی ہے، ڈینائی کریں گے؟ جی بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھولے. سنیں ایک منٹ، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. سنیں میری بات مکمل ہونے دیں. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر قرآن نے کہا ہے فناسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے. جی ایسے ہی ہے. اب آپ بات سمجھیے گا، خطا کی نسبت چاہے وہ منکر ہو یا خطا اجتہادی ہو، چاہے وہ خیر والی ہو یا شر والی ہو، معاف کیجیے گا، دونوں صورتوں میں اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. اور نسیان جو ہوتا ہے اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. نسیان میں اور خطا میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس کو امت نے نسیان پر معمول کیا ہے. سوال سمپل، کیا انبیاء سے بریلوی اسکول آف تھاٹ جو انہوں نے مقدمہ رکھا ان کے حساب سے انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے؟
نہیں انبیاء علیہ السلام سے خطائے اجتہادی بھی نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ بر وقت ان کو مطلع فرما دیتا ہے. میرے پاس یہ کتاب نہیں، حوالے میں آپ کو دے دوں، تفسیر تبیان میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر بریلویوں کا دیکھیں، علامہ صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، بریلویوں کا موقف یہ نہیں ہے. وہ بریلوی موقف کی نمائندگی فرما رہے ہیں تو کتاب سے بتائیں نا. نہیں بتائیں، اگر میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو میں کتاب کا. چلیں جناب سیدہ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے ایک انتہائی حساس اور سنجیدہ بات کی جس پہ میری توجہ دلائی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا، اور جیسے کہ آپ نے اس کی تائید بھی کی بلکہ آپ نے حدیث پڑھ دی، کہ جو جسم رسول ہیں، جو جسم کا ٹکڑا ہے، وہ تو ہر حال میں افضل ہوگا، اور آپ نے بتایا کہ پھر وہ ہر بشر پہ افضل ہوگا. یہاں پر آپ نے اس پہ موقف یہ پیش کیا کہ وہ خواتین میں افضل ہوں گے مگر مردوں میں نہیں ہوں گے. اب وہ رضا والی بات تھی کہ جو ان کو ناراض کرے گا اس سے اللہ کا رسول ناراض ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے. یہ جو ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، میں اس کا ایک دو ٹوک جواب چاہتا ہوں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا بعثت رسول کے بعد اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول کے دربار میں طلب کی گئیں، وہ آئیں اور اپنا حق مانگ رہی تھیں اور ناراض ہو کے گئیں، اس پہ کیا تحقیق؟ جی اویس ربانی صاحب، اس پہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے گا. جتنی احادیث طیبہ ہیں بخاری اور مسلم کے اندر کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور ایک روایت یہ بھی ہے جس نے ان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے ان کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا. دیکھیں سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. دوسرا آیا فرمایا کھانا کھلانا ہے. تیسرا آیا فرمایا سلام کرنا ہے. میں بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ کو جو بات کرنے لگا ہوں شاید یہ امت کو پسند نہ آئے. یہ جو تکلیف والی احادیث طیبہ ہیں یہ سرکار نے اس وقت ارشاد فرمائی جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام میں نکاح بھیجا. انہوں نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو جب پیغام میں نکاح بھیجا، اور یہ بات سرکار سے کہی گئی کہ فاطمہ پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ تمام حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ تو آپ نے اس کا پس منظر بتا دیا. پس منظر میں نے بتا دیا. اب میرا سوال، اب اگلی بات میں آ رہا ہوں، یہ پس منظر میں نے بتا دیا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بات کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدہ وراثت کا سوال کر رہی تھی اور نہ دینے پر وہ ناراض ہوئیں، تو یاد رکھ لینا کہ آپ اس بات کو اس بات سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. سیدہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آنا، وراثت کا سوال کرنا، وہ ایک علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو وہ باپ کی وراثت میں نصف کی جو ہے وہ حقدار ہوتی ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا انبیاء نہ وارث بنائے جاتے ہیں اور نہ وہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا واپس چلی گئیں سلام اللہ علیہا، اور پھر اپنے گھر میں رہیں. اس کے بعد 6 ماہ کا عرصہ ملا ہے، اور آپ خود فرماتی ہیں کہ سرکار کے وصال سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اگر یہ رات پہ ہوتی تو دن ہو جاتا، دن پہ ہوتی تو یہ رات ہو جاتا، پہاڑ بھی نہ برداشت کر پاتے. اور لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ چونکہ ایک مکالمہ آیا تھا اور اس مکالمے کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی اور انہوں نے دل پر بات کو لے لیا، اور معاذ اللہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہنے والوں نے کہ ان کی وفات بھی اسی وجہ سے ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے. قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا دوسری بات یہ ہے، میں اس پہ ایک جواب لے لوں تاکہ ایک منٹ یہ بات میں بیان کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی طے پایا تھا کہ جو باغ فدق تھا یہ مال غنیمت تھا، اور باقی بنو نذیر کے جو اموال تھے وہ مال فے تھے. مال فے میں تو اختیار ہے کہ اسے دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے کل کا گول، لیکن باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غربا کے لیے رکھا ہوا تھا. اچھا پھر یہ سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، مفروضہ مان لیتے ہیں کہ بی بی پاک کا اسی وجہ سے انتقال ہوا، سب باتیں وہ جھوٹی روایتیں ہم مان لیتے ہیں. پھر بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو مولا کائنات نے پھر اس باغ کو تقسیم کیوں نہیں فرمایا؟ سوال ہے، بالکل ویلڈ کویسچن ہے. میں اور پھر اس سوال کا جواب، اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں نے اس سوال کا جواب آپ سے لینا ہے فضل احمد صاحب. مگر
میری آڈینس جو 1 سیکنڈ کا آنسر لے کے آگے گفتگو سننا چاہتی ہے. جی جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں, یس اور نو گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں. اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. اب آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو مجھ سے فرما رہے ہیں. اس میں انہوں نے حضرت نے 2 جگہ بات کی, اور میں اگر کوئی بات کروں گا تو حضرت کو ویسی ناراضگی ہوگی کہ مجھے بھی ناسبی کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ ناسبیت یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے زمانے میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اہل البیت کو گالیاں دینے لگے. ناسبیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ امام علی علیہ السلام کی جانب وہ باتیں منسوب کریں کہ جو نواسب کرتے تھے. اب انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے یہاں پر, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی 3110. یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی, جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. انہوں نے کہا یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ اس موقع پہ حضور نے فرمائی ہیں کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے, تو حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. یعنی زندگی میں علی نے ہی غصہ دلایا فاطمہ کو. یہ وہ سارے مجرموں سے یہ لوگ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو دنیا میں ستایا اور ان کو تکلیفیں دی. نہیں, صحیح بخاری میں روایت کا اچھا میں روایت میں آپ کو بتاتا ہوں اس روایت کا, یہ بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا, ان کو ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے, مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ, اس لیے کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ میری بات سنیں اچھا آپ اہل سنت, آپ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, بریلوی لکھا ہوا ہے, دیوبندیوں نے ملحق بمفاق مدارس لکھا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے. کوئی اہل سنت نہیں ہے یہاں دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے. میں روایت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3110. اس کے آخر کے الفاظ ہیں یہ روایت قرآن کے خلاف ہے, اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت مسترد ہوتی ہے. قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس روایت میں ہے, سب سے آخر میں الفاظ میں آپ کو پڑھتا ہوں, حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفالی وانی لست احرم حلالا ولا احل حراما. میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں اور حلال کو حرام نہیں کرتا ہوں. ولکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنت عدو اللہ عبدا, کہ لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے. 2 باتیں اس میں, نبی حلال و حرام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے بریلویوں کے کیا عقیدہ ہے؟ بریلوی آپ اور قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ پیغمبر ان کے لیے حلال طیبات چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے کہ پیغمبر حرام خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیبات کو حلال, اور روایت کہہ رہی ہے کہ میں کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتا ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ جمع نہیں ہو سکتے, جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت عدو اللہ کو اپنے ساتھ جمع کیا. جب پیغمبر کے نکاح میں بنت عدو اللہ جمع ہو سکتی ہے, صفیہ بنت حیی بن اخطب, وہ مسلمان تھی, وہ نہیں بنت عبداللہ اس وقت دشمن تھی, دشمن کی بیٹی, اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی تھی, اس وقت دشمن تھے. ہاں اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہے, حضور رسول کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے. تو وہی نا, اللہ کے رسول اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے اپنے نکاح میں, اس وقت تو دشمن کی بیٹی. لیکن یہ بات کر لیں آخر میں اس کا جواب دے دوں گا, بات کو یہ بھی نہیں سمجھ پائے. حیی بن اخطب الیہودی, وہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی مثال ہے. ان کی بیٹی صفیہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے جمع کیا اپنے نکاح. کیوں کی پورا پس منظر بتائیں. کچھ وہ جو واقعہ ٹھیک ہے, پہلے یہ حضرت نہیں حضرت دحیہ کلبی کو دے دی تھی, پھر اصحاب رسول آئے کہ یہ جمع تو ہوئی نا, وہ کہہ رہے ہیں, لیکن پس منظر دیکھنا پڑے گا ہر چیز کا. بالکل دیکھنا پڑے گا. پس منظر بیان کر دیں, باقی میں یہ بیان پس منظر یہ ہے, اصل میں دحیہ کلبی کو دے دی تھی, پھر اصحاب نہیں سنے نا پوری بات. اصحاب رسول آئے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شہزادی ہیں, اگر آپ اس طرح عام بندے کو, عام صحابی کو دے دیں گے تو ان کے اندر ایک اچھی روایت نہیں جائے گی, تو یہ آپ کو جچتی ہے اور آپ نکاح کریں. آپ لے لیتا ہوں یہ آپ کو, لیکن اگر یہ بہت واضح مثال ہے, ام حبیبہ بنت ابی سفیان. جی ٹھیک ہے. جب سرکار نے ام حبیبہ سے نکاح فرمایا, اس وقت حبشہ میں تھی ام حبیبہ, اور ان کے شوہر عبداللہ بن جہش وہ مرتد ہو گئے تھے, نصرانی ہو گئے تھے. ٹھیک جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام بھیجا, تو وہاں پہ جو حبشہ کا جو حکمران تھا, انہوں نے نکاح پڑھا دیا. اور اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا, اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھے. صحیح, ابو سفیان تاریخی واقعہ جمع کیا اپنے نکاح میں. لیکن ایک بات واضح بعد میں مسلمان ہو گئے. مشرکین سے نکاح ناجائز نہیں قرار دیا گیا تھا.
تو یہ میں نے دوسری مثال مولانا رکھ دی, صفیہ کی مثال بھی ہے. دیکھیں جب چیزوں کو آپ سمجھیں, انہوں نے ایک موقف رکھا کہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی اور دوست کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی, تو اس کے رد میں انہوں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں کہ دشمن کی بیٹی جمع مقیس اللہ کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا, وہ اللہ کے رسول ہے. ادھر حضرت آسیہ ہیں, ادھر فرعون ہے, ادھر لوط علیہ السلام ہے, ادھر ان کی بیوی ہیں. دیکھیں نہیں اس طرح اگر یہ بات کریں گے تو پھر صرف رسول کے جسم کا ٹکڑا ہونا, جیسے پہلے انہوں نے بات کی کتنے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے تھے لیکن ان کا معاملہ الگ تھا. اس میں بھی ہم نے ایمان اور تقویٰ کو دیکھنا ہوگا. اپنے ساتھ رکھا تو جسم کا جو ٹکڑا ہے, یہ ان کا قیاس کرنا درست نہیں ہے. ٹکڑا ہے وہ بلا شک. اچھا میں ان کو بتا دیتا ہوں, اب بخاری شریف کی یہ روایت انہوں نے پڑھی ہے نا, میں آپ کو بات کلیئر کر دوں. میں آپ کے پاس بات نہیں ہے, نہیں کافی وقت ہو گیا, میں بات کلیئر کر دوں. ابھی تک یہ بات سمجھے نہیں ہے مفتی صاحب, مفتی صاحب یہ بات سمجھے نہیں ہے. میں آپ کی باری آپ کو دیتا ہوں, آپ یہ پوری کر. اور بھی ہے اس میں.